وہ زمانہ گیا کہ جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ، وہ زمانہ گیا. جتنی چادر ہے اسے کم پیر پھیلاؤ، کچھ پیر کے نیچے کچھ سر کے نیچے. مچھر کا حضرت کیوں کا مچھر نہ کاٹ لے، کیا مطلب؟ فرمایا دیکھو وہ وقت اور تھا، لوگ خود خیال کرتے تھے، ابھی وقت اور ہے. اچانک خرچے آ جاتے ہیں، اچانک بیماریاں آ جاتی ہیں، پھر ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے کچھ بچت کی بھی فکر رکھنا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ جو کمائی ہوتی ہے نا، جیسے تنخواہ آئی آپ حیران ہو جائیں گے. لفافے انہوں نے خود مجھے دکھائے تھے، لفافے بنے ہوئے ہیں، یہ ماسی کا، یہ دودھ کا، یہ فلاں فلاں، اس سے آگے خرچہ نہیں جائے گا، اس سے آگے خرچہ نہیں جائے گا. اور اللہ بچت کراتے تھے. ایک اسلام آباد میں بہت بڑی پوسٹ پر دوست ہیں، وہ یہاں آئے تھے ایک دفعہ، تو گھر پر آئے تھے، رشتہ داری بھی ہے بابا سے ان کی، تو گھر پر آئے تھے، بتا رہے تھے کہ رشوت نہیں لیتے ماشاءاللہ. تو بتا رہے تھے کہ میں جب چیک پے سلپ جو ہوتی ہے نا، اب وہ اور چیک، وہ بیٹے اور بیٹیوں کو بٹھا کر اور بیوی کو بٹھا کر کہتا ہوں یہ میرا چیک ملا ہے، یہ میری پے سلپ ہے، مجھے جمع کرنے کا شوق نہیں، جو کھیلنا ہے اس میں کھیلو، اس سے زیادہ کی توقع مجھ سے نہیں رکھنا کہ میں حرام کماؤں گا. حرام کمانا آسان، رشوت کے نئے نئے طریقے آسان، ملاوٹ کرنا آسان. ایسی خواتین کو میں جانتا ہوں، ایسے جانتا نہیں ہوں، مطلب نام محرم ہے میری نام محرم ہے وہ، لیکن یہ جانتا ہوں کہ گھر میں کھانا بن رہا ہے، ایک ٹفن جاتا تھا کسی جگہ، آج اس کے پاس 2 ماسیاں ہیں، ٹفن پہ ٹفن جا رہے ہیں، کوئی ایک سینڈوچ بنا رہی ہے، کوئی کیک بنا رہی ہے. اور پھر ماشاءاللہ کیونکہ گھر میں لعنتی چیزیں ہیں نہیں، تو ماشاءاللہ دین پر بھی فکر اور تلاوت ذکر کی بھی فکر. میں نہیں عورتوں سے کہتا کہ آپ خامخواہ کے یہ چیزیں بیچیں، حقوق العباد ادا نہ کریں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم لوگ اللہ کی رحمت سے عمل کر سکتے ہیں. ایک بلب جل رہا ہے، ایک پنکھا جل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم 4 بلب کیوں جلا رہے ہیں، 6 بلب کیوں جلا رہے ہیں؟ یہ سیور ہے، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، اس میں بجلی کم خرچ ہوتی ہے. ہمارے ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ آر او پلانٹ پتہ نہیں کیا، وہ یو پی ایس جو بھی اوپر لگتا ہے وہ سولر وغیرہ لگتا ہے، اس لیے خوب لائٹیں کھولو، خوب ایسیاں کھولو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ابھی کل مجھے پتا چلا کہ کوئی کسی سے پوچھ رہا تھا کہ ہم لوگ بجلیاں استعمال کر سکتے ہیں، ایسے ہی کسی سے پوچھ رہا تھا. سولر کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ. ان اے سی ہو یا پنکھے ہو، یا اس کی عمر بھی کم ہوگی آہستہ آہستہ، اور فضول چل رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، لائٹیں سب چل رہی ہیں. تو ہم اپنے خرچے کو کم کریں، دعائیں، تقوی، اللہ کا فضل، رحمت، مشیت، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے اللہ تعالیٰ کی. باقی ان باتیں کرنے سے تو فائدہ نہیں ہوگا نا. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے صبر کے ملفوظات منگائیں، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صبر کی کتاب پڑھیں. بس اس کا دھیان رہے کہ خرچے ہم نے آج سے کم کرنے اپنے. یہ پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آگے کے بھی ایسے ہی معاملات ہونے ہیں، اللہ کرے نہ ہو. اور سیدھی سی بات ہے تو میرے گناہوں کی نحوست ہے، اس وجہ سے اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی چند دن پہلے ہی کسی کو بتا رہا تھا کہ فرض کریں جب ہم تھے تو گلشن اقبال میں 3,000 کا کرایہ تھا مہینے کا، اب 40,000 سے اوپر ہے فلیٹ کا کرایہ. لیکن ہم نے نہیں ہٹنا وہاں سے، کیونکہ خاندان والے کہیں گے یہ غریب ہو گیا. ہمارے شریعت میں، آخری بات، ہمارے شریعت میں امیر وہ ہے جو تقوی سے رہتا ہے، یعنی سنت اور شریعت میں عمل کرتا ہے. شریعت کی نظر میں کہہ رہا ہوں، لوگوں کی نظر میں نہیں. اور غریب مسکین وہ ہے جو گناہ کرتا ہے، ایک بات توبہ نہیں کرتا. نمبر 2 یتیم اور مسکین وہ ہے جو بڑی نیکیاں لے کر جائیں اور سامنے دعوے دار آ جائیں کہ ہماری غیبت کی تھی، ہمارے پر بہتان لگایا تھا، ہمیں اذیت دی تھی، اب سے سب نیکیاں ادھر جا رہی ہے. مفلس ہے یہ، آخر میں اس کے گناہ اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے. ایک ہی دھیان رہے کہ رب کو راضی کرنا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پیٹ پہ پتھر باندھے. تو نہیں کہتے مفتی صاحبان کہ تم لوگ پیٹ پہ پتھر باندھو. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تو ایسے کھانے نہیں کھائے. اب وہ ان کی نقل بھی اس لیول کی تو کوئی کر نہیں سکتا، لیکن اس میں نصیحت تو ہے نا کہ کس طرح رہنا چاہیے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جان دینی چاہیے، کس طرح زبان کے 20 گناہ کو روکنا چاہیے، کس طرح غیر شرعی تقریبات. مہنگائی ہے لیکن بینکیوٹ ہال میں ضرور ہوگا کرایہ، چاہے سود لو، چاہے رشوت لو، چاہے ملاوٹ کرو، چاہے دھوکہ لو، چاہے ایک شادی میں سب خرچہ کر کے قرضے لو، اور پھر جب قرضے اترے دوبارہ دوسرے کی شادی اس میں بھی گئے.
بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت سے رکھے، اور میں اپنے دل کو یہ کہتا ہوں کہ آج میں ارادہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پکا کہ اللہ آج کے بعد آپ کو میں ناراض نہیں کروں گا، اور ہر کام سنت کے مطابق کروں گا۔ جب ہم سنت سے کام لیں گے نا تو سادگی بھی آئے گی، قناعت بھی آئے گی، صبر بھی آئے گا، شکر بھی آئے گا، ہر بات خود بخود چلی آئے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ ایک صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک کھجور کھاتے تھے اور دیر تک روتے تھے، اللہ معاف فرما، اس کا حق ادا نہیں ہوا، معافی چاہتے ہیں، شکر ادا نہیں کر سکے۔ میں اپنے لیے پوچھتا ہوں کس چیز کا شکر ادا کرتا ہوں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ تابعین سے تابعین نے پوچھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ تابعین نے پوچھا صحابہ سے کہ آپ لوگ گھٹلی کھاتے تھے، کیا آپ کو مزہ ملتا تھا؟ فرمایا جب گھٹلی بھی نہیں تھی تب پتا چلا اس گھٹلی کا کیا مزہ آتا تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اکابر بزرگان دین وہ نہیں فرماتے کہ کنجوس بنو اور جائز خرچہ نہ کرو۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کتنی بھی تو کنجوسی کر لے، جی فرمایا تو کتنی بھی کنجوسی کر لے، لیکن یہ مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں، کتنی بھی کنجوسی کر لے لیکن تیرا مال بڑھے گا نہیں، اور اگر تمہارا سخاوت تمہاری ہوگی تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس سخاوت کو بھی صدقے میں لکھ کر تمہارے رزق میں برکت دیں گے۔ اب ہم کنجوسی کہاں کرتے ہیں کہ صدقہ 5 روپے بھی نہیں دینا ہے، 10 روپے بھی نہیں دینا ہے، مہینے کے 300 ہو جائیں گے، زکوٰۃ بھی نہیں دینی ہے، آستے آستے 10 روپے کر کے دیں گے۔ ہم یہاں اللہ معاف فرمائے خرچوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت مفتی اعظم فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ فرمایا کہ کنواں کھود لیا نا، اب وہ پانی وہیں سڑ جائے گا، پانی نکالتے رہو اور آتا رہے گا۔ فرمایا جائز خرچہ کرتے رہو، سخاوت بھی رکھو، اور ماں باپ پر، رشتہ دار وغیرہ پر خرچہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ اپنے کھاتے میں لکھیں گے، صدقے میں لکھیں گے، اس کی برکتیں بھی ہوں گی۔